بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال عليه السلام: من بطأ به عمله لم يسرع به النسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار الجزا نہیں، نہ یہ دنیا ایسا گھر ہے کہ انسان اس کو اپنا آخری گھر سمجھ لے اور سمجھ لے بس یہی ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں. نہیں، اس وقت میں آپ ہم سب کمرے امتحان میں ہیں، اپنی زندگی کی پرچے دے رہے ہیں. اللہ نے آپ کو بھی امتحانات کا پرچہ دیا ہے، ہمیں بھی دیا. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا: یا حضرت کیسے گزر رہی ہے؟ فرمایا: الحمدللہ، کبھی صبر کے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہوں تو کبھی شکر کی گھوڑے پہ. ان دونوں حالتوں میں زندگی گزر رہی. کیا خوب پیغام دیا کہ انسان دو حالتوں سے خالی ہے. یا خوشی کی لمحات ہیں تو زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، یہ شکر کی گھوڑے پہ سوار ہے. یا خدا نہ کرے کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، بیماری سے گزر رہا ہے، تنگ دستی سے گزر رہا ہے، تکلیف سے گزر رہا ہے، تو صبر کی گھوڑے پہ سوار ہے. صبر کر رہا ہے، صبر کی گھوڑے پہ سوار ہے. تو گویا انسان ان دو حالتوں کے درمیان ہے، یا شکر کا پرچہ حل ہو رہا ہے یا صبر کا پرچہ حل ہو رہا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو، اصل چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم نے اللہ سے مانگنا، یعنی اس حوالے سے کہ ہمیں یا اللہ پل دے دیجئے، ہمارے اعمال پر صلہ دیجئے. نہیں، یہ دنیا صلے کی جگہ نہیں، یہ دنیا سراسر عمل کی جگہ ہے، کرنے کی جگہ ہے، کچھ کر کے آگے بڑھنے کی جگہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، میری بات ذرا توجہ سے سننا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر مبارک 40 سال کو پہنچ گیا، عمر کا یہ وہ حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو مکے کی ہر محفل میں جگہ مل رہی ہے. جہاں سرداران مکہ بیٹھے ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو وہ سب کے سب اٹھ جاتے، آپ کو جگہ دیتے، سردار کی کرسی پر آپ کو بٹھا دیتے یا سردار کے مقام پہ آپ کو بٹھا دیتے. آپ جس مجلس میں جاتے عزت و احترام کے ساتھ، ابھی تک نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، جس محفل میں جاتے محفل والے اٹھ کر آپ کو عزت دیتے. یہی وقت تھا آپ کو مکے میں عزتیں بھی مل رہی تھی، آپ کو احترام بھی مل رہا تھا، آپ کو عظمتیں بھی مل رہی تھی، چھوٹے بڑے آپ کی قدر بھی کر رہے تھے، سب کچھ. لیکن ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو چھوڑ دیا، ان سب کو چھوڑ دیا، جا کر جبل نور پر غار ہرا کو مسکن بنایا، تنہائی کو اختیار کیا، محفلوں سے نکلا، مجلسوں سے نکلا، جہاں جہاں جس مجلس میں آپ کو احترام دیا جا رہا تھا آپ نکلا، چلے گئے. اور جبل نور وہاں بھی ذرا بلندی پہ جا کے جو غار تھا، اس غار میں جا کر
جہاں عام لوگوں کا چلت پھرت نہیں تھا، کوئی جا نہیں سکتا تھا، وہاں جا کر آپ نے اس غار کو اپنا مسکن بنا لیا۔ اماں خدیجہ فرماتی ہے مشکیزہ پانی اور گندم جس کو پکایا جاتے اور پھر اس کو آٹا بنا دیے جاتے، جس کو عرف عام میں ستو کہتے ہیں، وہ بھی بنا بنایا ایک نرم غذا بن جاتی ہے۔ جتنے مقدار میں ایک پانی کی ضرورت ہوتی اتنی مقدار میں اس سے نکال کر تھوڑا پانی ڈالتے، نرم غذا بن جاتا۔ یہ سفر میں لوگوں کے یہ خوراک ہوتا، باقی کھانے کی چیزیں لے جاتے تو خراب بھی ہونے کے لمبے لمبے سفر ہوتے، تو یہی ستو کھانا خصوصاً کا مشغلہ تھا۔ اسی مشکل پانی سے کچھ لے لیتے، کچھ وقت ہفتہ ڈیڑھ گزار کر آ جاتے، یعنی ہفتے کے اندر اندر ضرور تشریف لاتے، مشکل پانی بھی ختم ہو جاتا اور وہ ستو بھی ختم ہو جاتا۔ پھر ایک دو دن اماں خدیجہ کے ہاں قیام فرماتے، پھر کچھ پانی اور کچھ ستو لے کر پھر غار حرا میں چلے جاتے۔ دو تین دفعہ تو ایسا ہوا، تیسری یا چوتھے مرتبہ آپ کچھ ستو لے گئے، پانی کا مشکیزہ لے گئے۔ اماں خدیجہ فرماتی ہے 12واں دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، کہ اس دوران تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ جانا چاہیے تھا، بلکہ 2 مرتبہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی نہیں آئے۔ خوف محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا۔ اماں خدیجہ چل پڑی، کچھ پانی لے کر ستو لے کر اور غار حرا کی طرف چل پڑی۔ عمرہ کرنے والوں، حج کرنے والوں، اب تو راستے ہموار ہو گئے، اب تو چلنا مشکل نہیں ہے، پھر بھی بعض لوگ غار حرا پر چڑھتے چڑھتے پاؤں پھسل جاتا ہے، لیکن میرا تجربہ ہے وہی شخص غار حرا پر چڑھنے میں کامیاب ہوا جس کی ابتدا درود اور غار حرا تک پہنچنا درود شریف پڑھتے 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 جو روانہ ہوا وہ غار حرا میں پہنچا۔ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ ایسی حالت میں دبلے پتلے لوگ آرام سے پہنچ گئے، مجھ جیسا باری جسم والا بھی بڑے آرام سے پہنچ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، ایسا لگ رہا تھا کہ نیچے فرشتوں نے پر بچھائے ہیں اور مجھے ہوا میں اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ پہنچا ہم بھی دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے محبوب نے کس مقام کو مسکن بنایا تھا۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اماں خدیجہ ایسی پہاڑی پہ کہ راستہ بھی نہیں تھا، کیسے پہنچو گے کا رضا پہنچنے کے بعد جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گم سمتے، آنکھیں بند، آواز دی حسن آنکھیں کھول، یا خدیجہ آپ آ گئے؟ ہاں اللہ کے رسول، کب سے انتظار، یہ ستو اور پانی لے کر آئے، میں نے کہا وہ ختم ہو گئی؟ نہیں عائشہ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، میں تو ستو اور پانی لے کر آیا تھا، 12 دنوں میں ایک بوند پانی نہیں پیا ہے، 12 دنوں میں اتنا ستو بھی نہیں کھایا، پتہ بھی نہیں چلا۔ اس فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں تھے، یہ دنیا کیوں ہے، انسان کیوں آیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ انسان ایسا تو نہیں ہے، اگر کوئی رب ہے انسانوں کو پیدا کیا، اس کے تو پیدا کرنے کا کوئی مقصد تو ہوگا، وہ مقصد کیا ہے۔ اسی سوچ میں تھے، اسی فکر میں، نہ پینے کے پانی کا پتہ چلا، نہ ستو کا پتہ چلا، نہ دن کا پتہ چلا، نہ رات کا پتہ چلا۔ جب اماں خدیجہ لے کر آئی تو پہلے والا بھی موجود تھا۔ پورے 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کو اپنا مسکن بنایا، اور 6 مہینے کے بعد 40 سال 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک ہوا، اچانک جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر آپ کے تمام سوالوں کا جواب لے کر آ گئے۔ یہ دنیا کیوں ہے، آنے کا مقصد کیا ہے، اس کائنات کا رب کون ہے، انسان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ سب سوالوں کا جواب جبرائیل علیہ السلام لے کر آ گئے۔ اب آپ کی تسلی ہو گئی کہ اس دنیا میں انسان کا حق کوئی نہیں، ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے۔ میرے اور آپ کی دنیا میں حق کوئی نہیں،
ہم پہ اللہ نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہم نے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ حق تو پھر جب اللہ کے پاس جائیں گے وہ دے گا، وہاں دے گا، یہاں نہیں، وہاں دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے نا ایک شخص راستے میں کوئی طور پر، یہ بھی استاذوں سے سنا یہ واقعہ، فرمایا ایک شخص ملا کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوئی طور پہ جا رہا ہوں۔ کہ اللہ کو میرا ایک پیغام پہنچاؤ گے؟ کہا کیا پیغام؟ اللہ کو بولو کچھ دے دے ہمیں، رزق دے دے، بال بچے ہیں، پورا نہیں ہو رہا ہے، میرا عرض اللہ کو کرو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کی تنگ دستی کا حال اللہ کو بتا دوں گا، اللہ کو تو علم ہے، چلے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کے پیغام پہنچا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو اللہ نے فرمایا ہاں، جب واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ایک شخص مجھے ملا تھا اور وہ تنگ دستی کی شکایت کر رہا تھا، یا اللہ اس کی بال بچ بھی زیادہ تھے، گھر بھی تنگی تھی، اگر اس کو رزق وسیع مل جائے تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، کتنے رزق دے دوں؟ کتنے دے دوں؟ قلیل دے دوں یا کثیر دے دوں؟ نہیں یا اللہ اگر دینا ہے تو کثیر دے دے، قلیل لے کر کیا کرنا ہے، زیادہ دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ آپ جائیے، اس کو رزق مل گیا، واپس آئے گھر میں۔ 10-15-20 دن کے بعد یاد آیا کہ اب وہ شخص کتنے مزے میں ہوگا، اس کے گھر کی طرف چلے گئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی نوجوان سے نکل آیا، اس سے کہا اس گھر میں آپ کے والد تھے، بوڑھے تھے، پکی عمر کے تھے، کہاں ہیں؟ کہ اللہ کے نبی موسیٰ، اس کو تو آج 16 دن ہو گیا اس کا انتقال ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حساب کیا تو پتہ چلا وہی 16 دن کوئی طور سے واپس آنے کو ہوئے ہیں، اور جس وقت اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو حضور درخواست پیش کی اسی وقت اس شخص کا انتقال ہوا ہے۔ حیرت یا میرے مولا تیرے کام، تیری حکمتیں تو جانے، یا اللہ میں نے اس کے لیے تو رزق مانگا تھا، تو نے اس کو موت دے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے موسیٰ یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قلیل دے دوں یا کثیر دے دوں، تو نے کہا تھا کثیر دے دو، تو دنیا میں جتنا بھی میں پورا دنیا بھی دیتا تھا آخرت کے مقابلے میں قلیل، اگر پورا دنیا بھی اس کو مل جاتا آخرت کے مقابلے میں قلیل تھا، کثیر یہاں تھا، میں نے بلایا خوب مزے میں ہے۔ تو دنیا میں اگر پوری دنیا بھی مل جائے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے دنیا میں اللہ سے ایسی چیزیں مت مانگو جو اللہ ہمیں دیں گے آخرت میں۔ ہاں یا اللہ اتنے دے دے، یا اللہ اتنے دے دے کہ عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے، محتاجی نہ ہو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، یا اللہ مجھے موقع نہ ملے، بس یا اللہ محتاج رکھنا ہے تو اپنی ذات کے رکھ، جس میں عزت ہے بندوں کے احتیاج سے یا اللہ میری حفاظت فرما، جس میں ذلت ہے بس یا اللہ۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھ سے کہا میرے حبیب اگر تو چاہتے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دوں، میں نے کہا یا اللہ نہیں 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 نہیں، اللہم امیتنی مسکینہ، اللہم احیینی مسکینہ وامیتنی مسکینہ وجعلنی فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ حالت مسکینی میں زندگی گزر جائے، حالت مسکینی میں موت آئے، قیامت کی دن یا اللہ مساکین میں مجھے اٹھانا۔ رسول اللہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اللہ سے، ورنہ اللہ دنیا نہیں دے سکتے جو اللہ شاہ ایران اور شاہ روم کو اتنا سب کچھ دے سکتے، وہ اللہ اپنے حبیب کو کچھ نہیں دے سکتے؟ نہیں یا اللہ بس اتنے ہی عطا فرما کہ عزت کے ساتھ گزر جائے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو اصل چیز عمل ہے۔ یہ بات مجھے اس لیے یاد آ گئی، ابھی گزشتہ ہفتے علامہ محمد احمد نے کوئی تصویر بھیجی تھی کہ امارات کے صدر یا ابوظہبی کے خلیفہ اس کے انتقال، اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر تاریخ اس کی یہ ہے کہ دنیا میں چھٹے نمبر پر یہ شخص وہ ہے جس کے پاس 18-20 ارب ڈالر کا وہ نقد مالک ہے۔ برج خلیفہ اور کیا کیا برج بنا کر دنیا میں چھوڑ کے گیا ہے، وہ الگ داستان ہے۔ کون سی چیز ہے جو اس کو حاصل نہیں کی؟
کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں تھی؟ کون سی گاڑی، کون سی جہاز، کون سا محل، کیا چیز ہے جو اس کو حاصل نہیں تھی؟ جب دنیا سے جا رہا تھا وہی کفن جو غریب کو بھی پہنایا جاتا ہے اس دنیا کے اس لاڈلے کو بھی پہنا دیا گیا، وہی مٹی جو غریب کا بستر بن جاتا ہے وہی مٹی ریت اسی کا بھی بستر بن گیا ہے۔ ایک غریب پر جو تختے رکھ کر اس پر مٹی ریت ڈال دی جاتی ہے اس پر بھی ڈال، سیدھا سادہ قبر اس کے برج خلیفہ کے سامنے بنا دیا گیا۔ آپ دنیا والوں نظارہ کرو، جو اتنی دنیا کا مالک تھا دنیا سے چلا گیا، کیا لے کر چلا گیا؟ کیا لے کر؟ بس یا اللہ ہمیں اتنا نہیں چاہیے جو ان کو ملا، جانے تو پھر بھی ایک کفن نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ورنہ اکثر مالداروں سرمایہ داروں کا کفن چندے کے پیسے سے اپنی مال میں سے کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، قبر میں ہمیں بھی لٹا کر دنیا کے ساتھ نہیں، ہمیں اعمال کے ساتھ اللہ کے حوالے کیا۔ اصل چیز عمل ہے، عمل ہے۔ اللہ فرماتے وَقُلِ اعْمَلُوا، اے میرے حبیب آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے اعملوا اعملوا، عمل کیے جاؤ، عمل صالح اختیار کیے جاؤ، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، بہت جلد اللہ کے سامنے تمہارا عمل نامہ کھلنے والا ہے۔ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہارا عمل نامہ کھلے گا۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کے سامنے کل قیامت کے دن تمہارا عمل نامہ کھلے گا۔ کیا بندہ چاہے گا میرے یہ عمل جو آج کل ہے کسی کے سامنے کھولنے کے، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کے سامنے ہم نے کھول کر کے رکھ دیں؟ جب کل اللہ کے سامنے کھلے گا، اللہ کے حبیب کے سامنے کھلے گا، تمام اہل ایمان کے سامنے کھلے گا، اگر صحیح عمل کر کے نہیں گئے ہوں گے کیا حال ہے؟ کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے حبیب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اہل ایمان کے ساتھ منہ چھپاتے ہم پھریں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ چیزیں جو ہے اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے، اصل اعمال ہے۔ خدا کی قسم جو ہمیں اعمال صالحہ کے ساتھ قبر میں داخل کیا جائے گا اور حوالے کیا جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا اعمال صالحہ کی قدر کیا ہے۔ نماز سے غفلت نہ ہو، عبادات سے غفلت نہ ہو، اللہ کے سامنے رجوع کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من بطأ بعمله لم يسرع به النسب، جو عمل کے میدان میں پیچھے رہ گیا وہ حسب نسب کی وجہ سے آگے نہیں جا سکے گا۔ قیامت کے لیے نہیں پوچھے جائے کون کہ جی میں صدر پاکستان تھا، میں وزیر اعظم پاکستان تھا، میں فلاں ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا، یہ چیزیں نہیں چلیں گے، عمل بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ رات کی تاریکی میں عشاء کے بعد سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق فرمایا، دن کے اجالے میں کسی نے میرے چادری جو میں زیبتن کر کے بابا کے ہاں جایا کرتی تھی، کسی غیر محرم مرد کی نگاہ نہیں پڑی ہے، موت کے بعد بھی میرے جنازے کی چادر پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، اس لیے رات کے وقت لے کر جائیے۔ جب رات کے وقت لے کر چلے گئے، مسجد نبوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کی جب اس کونے میں لائے گئے، ابو ذر غفاری بھی تڑپ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اعظم کی بیٹی کا آج دنیا سے رخصتی ہے، کہ رک جاؤ میں قبر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کنز العمال میں صاحب کنز نے روایت کی ہے، فرمایا ابو ذر نے ایک دفعہ ٹھہر جاؤ، میں اصلاحات سے شک، ہاں جنت البقیع کی قبر شک ہے، میں اس شخص سے کچھ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک لحاظ ہے، ڈوری جس کو ہم کہتے ہیں ڈوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبر مبارک ڈوری ہے، جنت البقیع کی تمام قبریں شق ہے، اس لیے کہ وہ مٹی ایسی ہے کہ گرنے کی خطرہ ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی کو مضبوط بنایا ہے۔ تو بہرحال میں ڈوری سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا قبر اتدری من التی جئنا بها هذه بنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، هذه زوجة علی المرتضی، هذه ام الحسن والحسین، هذه سیدۃ النساء الجنہ فاطمۃ الزہراء۔ یہ قبر جانتے ہو ہم کس کو لے کر تمہارے پاس آئے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، یہ حضرت علی کی زوجہ ہے، یہ حضرت حسنین کی والدہ ہے،
یہ سیدۃ النساء الجنہ ہے، ہم اس کو لے کر آئے، معمولی ہستی کو لے کر نہیں آئے تمہارے پاس کہ جب قبر سے آواز آئے یا ابا ذر انا لا ادری حسب ولا نسب انما انا موضع العمل، اے ابو ذر کیا حسب نے سب لے کر کھڑے ہو گئے کہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، فلاں کی والدہ ہے، فلاں کی فلاں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ آنے والے کا عمل کیا ہے۔ مجھے قبر کو اللہ نے عمل کا پابند بنایا ہے کہ آنے والے کا عمل دے کر اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو، اگر عمل ٹھیک ہے معاملہ ٹھیک ہوگا، عمل بگڑے ہیں معاملہ بگڑے گا۔ آنے والے کا حسب نسب بیان نہ کرو، یہ حسب نسب بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے، آنے والے کا عمل بیان کرو کہ عمل کیا ہے۔ بس میرے مقصد یہ پیغام دنیا کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ پچھلے ہفتے جو چلے گیا وہ بہت بڑا پیغام دے گیا کہ میں اربوں کروڑوں، میں اربوں کربوں کا مالک ہوں۔ کیا لے کر گیا؟ سکندر جب چلا دنیا سے اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اللہ ملک کی توفیق۔ تمام حضرات ہیں کہ میرے ساتھ سب سے